کیوں نہ ہم خطا کار اور گناہ گاروں کو فخر محسوس ہو، جب کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، مختلف شکل، صورت، زبان، آواز، ذات پات، اطراف و اکناف، رنگ و نسل، سب مختلف۔ جمع ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا، اور جمع ہو کر بیٹھیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہوں۔ جب ہمارا مالک، ہمارا خالق، محبوب رب العالمین اپنے ہم گناہ گاروں کے اس عمل پر جو آج ہم نے کیا ہے اس پر فخر محسوس کرے تو آج ہمیں بھی فخر ہے، آپ پر فخر ہے۔ جو تشریف لائے ہیں اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے ذمہ داریوں کو، اپنے وہ لوگ جو روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں، ان کے مقابلے میں جن کی آمدن زیادہ ہے، جو روزانہ کمانے والے لوگ ہیں، ان کی قربانی بہت زیادہ ہے۔ جن کی آمدن زیادہ ہے وہ تو مہینوں میں بیٹھے رہیں، سالوں میں بیٹھے رہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جو روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی تغاری اٹھاتا ہے، کوئی دیوار چنتا ہے، کوئی ہل چلاتا ہے، اور کوئی خاتون کپڑے سیتی ہے یا کوئی کسی اسکول میں پڑھاتی ہے جس سے اس کے گھر کے ضروریات پورے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کی قربانی بہت ہی زیادہ ہے، اور یقیناً اس قربانی کو اللہ جانتا ہے، اور اسی قربانی پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا۔ اے خواتین اور مرد، چھوٹا سا ایک سوال ہے، کبھی آپ لوگوں نے، آپ مرد حضرات اور خواتین نے کبھی سفر کیا ہے؟ سفر کیے ہوں گے، کسی ایک سفر کو یاد کریں اور اس سفر کے دوران پیش آنے والے کسی خاص واقعہ کو یاد کریں، خاتون ہو یا مرد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی سفر کبھی بھی بچپن میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں کوئی بھی ایک سفر کیا ہو جو یاد رہ گیا ہو، اور اس سفر کے دوران کوئی ایک واقعہ ہوا ہو جو آپ کو یاد رہ گیا ہو۔ ویسے بھی سفر علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس ان کو کہہ دیجئے کہ زمین میں سفر کریں، سیر و سیاحت کریں۔ تو آپ سے سوال کیا گیا، وہ سفر یاد کریں، اس سفر کے دوران کوئی واقعہ ہوا ہو اس کو یاد کریں، اور عاجز بھی کوشش کرے گا کہ کسی ایک سفر کو یاد کرتے ہیں اور اس دوران پیش آنے والا کوئی واقعہ ہوا ہو کسی کے ساتھ بھی، اس کو بھی یاد کرتے ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ سفر کیسے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم دین کے نقطہ نظر سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، قرآن مجید کی ہدایت میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، تو جب خدا حکم دے رہا ہے کہ زمین میں سفر کرو، تو اس کے پیچھے کیا معنی ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ نے سفر کیا ہوگا تو خدا کے حکم کی بجاوری کی ہے۔ اگر پہلے نہیں تو اب تو یہ چیز، اگر آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا، اب تو یہ معلوم ہو گیا کہ سفر کرنے کا حکم
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے۔ اگر غور و فکر ہم نہیں کریں گے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات پر، تو شاید جو سفر کا حکم ہو رہا ہے اس حکم کا مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ سفر تو ہوگا، حکم کی بجاوری بھی ہوگی، لیکن اس سفر کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو خواہش ہے ہمارے لیے، وہ اس وقت پوری ہوگی جب ہم سفر کے دوران پیش آنے والے چیزوں کو آنکھ کھول کر دیکھیں اور پھر آنکھوں کے اوپر موجود اس دماغ کو ہم استعمال کریں اور پھر ان واقعات پر فکر کریں، سوچیں، اور پھر جو ہم سفر ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کلام ہو اور ان کی وضاحت اور ان کی حکایت اور ان کے تجربے کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک شہر میں بادشاہ پہنچا۔ پرانے زمانے میں بادشاہ جب سفر کرتے تھے تو ان کے سفر کے بہت ہی زیادہ لوازمات ہوتے تھے، جو آج بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے لوازمات اور طریقے آج کے وقت کے مقابلے میں مختلف ہوتے تھے۔ ان کا ایک لشکر اور سپاہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو ہاتھی بھی ساتھ چلتے، اور ساتھ میں خدمتگار بھی چلتے، باورچی بھی چلتے، غلام بھی چلتے، ان کے فیملی ممبر بھی چلتے، تو یہ سارے لوازمات ہوتے تھے۔ کسی بھی علاقے میں اگر بادشاہ پہنچ جاتا تو پورے علاقے میں شہرت ہو جاتی تھی۔ تو اس علاقے میں بادشاہ پہنچا، ایسے علاقے میں جہاں پر ہاتھی نہیں ہوتا تھا، اور اتفاق سے وہ بادشاہ اپنا ہاتھی لے کر وہاں آ گیا، تو پورے علاقے میں شہرت ہو گئی دور دور تک کہ اس ہمارے خطے میں بادشاہ آیا ہے اور ہاتھی کے ساتھ آیا ہے۔ تو ہر طرف سے مخلوق خدا ہاتھی کو دیکھنے کے لیے گئی، اور یہ معمول ہے لوگوں کا، ان میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ تو جب سارے لوگ دور دور سے میلوں سفر کر کے، ہم ابھی سفر کی جس طرح بات کر رہے تھے، تو وہ میلوں سفر کر کے وہ منزلیں مارتے ہوئے کہیں رک کر آرام کرنے کے بعد پھر سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں پر ہاتھی تھا۔ ان سب لوگوں نے ہاتھی دیکھا۔ تو کسی ایک گاؤں میں کچھ اندھے بھی رہتے تھے، ان کو بھی جب یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی کہ دور کسی علاقے میں بادشاہ ہاتھی لے کر آیا ہے اور لوگ دور دور سے اس ہاتھی کو دیکھنے جا رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی ہاتھی دیکھنا چاہیے۔ تو وہ چاروں اندھے اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے سفر شروع کیا۔ راستے مشکل یا آسان، ٹٹولتے ٹٹولتے، پوچھتے پاچھتے، وہ سندھی میں بولتے ہیں کہ اندھوں نے جب ارادہ کر لیا تھا کہ ہمیں ملتان جانا ہے، تو اندھوں نے بھی ملتان ڈھونڈ نکالا تھا۔ ایسے سمجھے سندھ سے گئے تھے ملتان، تو وہ دیکھ تو نہیں پا رہے تھے لیکن ارادہ پکا تھا، تو وہ ملتان انہوں نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ تو یہ اندھے بھی ہاتھی تک پہنچ گئے، انہوں نے اجازت مانگی، اس ہاتھی کو دیکھنا شروع کیا، اور چاروں نے ہاتھی کو دیکھا۔ کسی نے اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ گھمایا، کسی نے اس کے سونڈ پر ہاتھ رکھا، اس پر ہاتھ گھمایا، کسی نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھا، اس پر ہاتھ گھمایا، کسی نے اس کے دم پر ہاتھ پکڑا، اس پر ہاتھ گھمایا، اور وہ اس ہاتھ گھمانے سے ہاتھی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر تسلی کی اور اپنے تئیں خوش ہوئے کہ ہم نے ہاتھی دیکھ لیا،
تو گاؤں واپس چلے گئے، لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ان اندھوں سے پوچھا کہ آپ نے ہاتھی دیکھنے کا ارادہ کیا تھا، سفر کیا تھا، دور تک گئے تھے اور بڑی مشکل سے پہنچے تھے، آپ کو اجازت ملی، آپ نے ہاتھی دیکھا، ذرا بتائیے تو صحیح وہ ہاتھی کیسا تھا؟ اب سوال کرنے والے آنکھوں والے تھے، سوال کا جواب دینے والے آنکھوں کے بغیر تھے۔ تو ان اندھوں میں سے ایک نے کہا کہ ہاں میں نے ہاتھی کو اچھی طرح دیکھا ہے، میں نے بالکل اس کو پہچان لیا ہے۔ اس اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر پڑا تھا، تو اس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ گھمایا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ ہاتھی بالکل دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ اور کسی دوسرے اندھے کو بھی موقع دیا گیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے اس ہاتھی کے ٹانگ پر ہاتھ پھیرا تھا، تو اس نے ان کو جواب دیا کہ ہاں میں نے ہاتھی دیکھا ہے اور میں نے ہاتھی کو جان لیا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، ہاتھی کو میں جانتا ہوں، وہ ہاتھی بالکل ایک ستون کی طرح ہے۔ تیسرے سے پوچھا گیا تو اس نے اٹھ کر جواب دیا، اس کا ہاتھ ہاتھی کے دم پر پہنچا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں ہاتھی بالکل رسی کی طرح ہے۔ تو اس طرح ان چاروں لوگوں کی جو شناخت تھی ہاتھی کے بارے میں وہ نامکمل اور ادھوری تھی۔ اگر وہاں سے اٹھ کر وہ ایک دوسرے سے بات کرتے، گفتگو کرتے اور تذکرہ کرتے اور مدد کرتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے، اور تو شاید وہ کسی حد تک آنکھ نہ ہونے کے باوجود بھی ہاتھی کو جان پاتے، لیکن کسی نے بھی دوسرے سے گفتگو نہیں کی اور دوسرے کی بتائی ہوئی تعریف کو بھی رد کر دیا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو۔ تو دوستو، جب انسان کی نظر نہ ہو، فہم نہ ہو، عقل نہ ہو، سوچ استعمال نہ کرے، دماغ استعمال نہ کرے، تو کسی چیز پر پہنچ کر اس کو ٹٹولنے، ہاتھ گھمانے، دیکھنے کے بعد بھی اس کے تعارف سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں نکلو اور جاؤ، اور پھر تم جو کچھ بھی دیکھتے ہو اس پر غور کرو، اور صرف غور ہی نہ کرو بلکہ تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا بیان بھی کرو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور پھر جو بھی سچی بات آپ کے سامنے آئے، جو درست ہو، اس درست بات کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ میں اپنی رائے پر، اپنے خیال پر، اپنی سوچ پر پکا رہوں اور سچ ماننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ مجھے چاہیے کہ اپنے دماغ کو کھلا رکھوں، اور جب میرے سامنے کوئی سچ بات بتائے، حق بات بتائے، تو میرے دل میں اتنا ظرف ہونا چاہیے، میرے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ اس سچ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اللہ تبارک، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا پیغام لے کر آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ رحمان ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم۔ حضور نے فرمایا، ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اس چیز میں مت پڑو کہ میں تمہیں کیا دیتا ہوں کیا نہیں دیتا ہوں، تمہارا کام ہے کہ مجھ سے مانگو، اور پھر میں کیا دیتا ہوں وہ مجھ پر چھوڑ دو، کیونکہ میں حکیم ہوں، میں خبیر ہوں، میں علیم بالذات الصدور ہوں، میں زیادہ جاننے والا ہوں۔
میں زیادہ باخبر ہوں. وہ کہتا ہے کہ جو تمہارے راز تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں ان رازوں سے بھی میں واقف ہوں. جو اس وقت تم کر رہے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، جو بعد میں تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ پر بھروسہ اور یقین کرو، اور جو میں فیصلہ صادر کروں اس فیصلے کو دل و جان سے قبول کرو، اور پھر میری ہدایت کی روشنی میں سفر کرو. میں نے آسمان بنائے ہیں تو ایسے ہی دیکھ کر سرسری سی نظر ڈال کر اس کو چھوڑ مت دو. میں نے زمین بنائی ہے، ایسے سرسری سی نظر ڈالی، ہوں ہاں کیا، واہ واہ کیا اور چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ ادھورا کام ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت پیدا کیے، جس طرح کہتے ہیں کہ علم نباتات، علم حیاتیات، علم فلکیات، علم کیمیا، یہ سارے علوم ہیں. جو راز میں نے درخت کے اندر چھپا کے رکھا ہے اس کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو. ہمیں سینکڑوں درخت دیکھتے ہیں، وہ درخت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب کڑاکے کی دھوپ ہمارے سر پر پڑتی ہے اور پسینہ ہمارے جسم سے پانی کی طرح بہنے لگتا ہے پھر درخت یاد آتا ہے اور پھر اس کے سائے میں جا کر بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تمہاری مجبوری ہوئی. اس کیفیت سے پہلے میرے ان رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں تمہارے لیے اس زمین میں جو بھی راز چھپا کر رکھے ہیں ان کو ٹٹول ٹٹول کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان رازوں کو پانے کی کوشش کرو تاکہ تمہارا سفر مکمل ہو. اگر تمہارے آنکھوں کے سامنے کوئی واقعہ ہوتا ہے اس واقعے پر بھی تمہاری نظر ہو اور غور اور فکر اور توجہ. کہتے ہیں کہ ایک درویش کو شوق پیدا ہوا کہ میں سفر پر جاتا ہوں. وہ بلخ یا بخارا کا رہنے والا اپنے گھر گھاٹ کو چھوڑ کر دور کے سفر پر چل پڑا اور وہ ایک جگہ پہنچا. اس نے کسی پرانے سے گھر میں پناہ لی جو ویران تھا، اس میں کوئی نہیں رہتا تھا. اس درخت کے اندر اس گھر کے اندر اس اجڑے ہوئے گھر کے اندر ایک درخت تھا. اس درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا. کوئی بنی نوع بشر وہاں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اس کے خیال میں کہ میں یہاں سانس لیتا ہوں پھر میں سفر آگے شروع کرتا ہوں. غور و فکر کی بات ہو رہی ہے. ایک تو وہ علمی حوالے سے ہو رہی ہے، دوسری روحانی حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ ان سب واقعات میں صرف ہمارے سائنسی علوم پوشیدہ نہیں ہوتے بلکہ اس میں ہمارے روحانی طور پر بھی علوم پوشیدہ ہوتے ہیں جو ہمارے رہنمائی کا سبب بنتے ہیں. تو اس میں بیٹھ گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی سانپ آیا. ان کو دیکھا کہ وہ اندھا تھا اور وہ سانپ ادھر ادھر بھٹکنے لگا. اتنے میں کوئی چڑیا آئی. اس چڑیا کے منہ میں کوئی چھوٹا سا کیڑا مکوڑا تھا. اس سانپ کے قریب بیٹھی. سانپ نے اپنا منہ کھولا، اس کے منہ میں وہ کیڑا ڈالا اور وہ چلی گئی. پھر دوبارہ آئی، پھر کچھ اور کھانے کی چیز سانپ کے لیے لے کر آئی، پھر تیسری، پھر چوتھی. یہ درویش اس عمل کو بڑے غور سے دیکھتا رہا. اب اس نے اس سے کیا سبق اخذ کیا؟ اس نے یہ اخذ کیا کہ اتنا بڑا رزاق، اللہ تعالیٰ اتنا رزاق جو اندھے سانپ کو اس چڑیا کے ذریعے غذا پہنچا رہا ہے. جو سانپ اس چڑیا کا دشمن ہوتا ہے، جو اس کے گھونسلے میں گھس کر اس کے بچے کھاتا ہے، اس کے انڈے کھاتا ہے، ان چڑیوں کو کھاتا ہے، ان کی نسل کو مٹاتا ہے، اس اندھے سانپ کو اس چڑیا کے ذریعے غذا پہنچا رہا ہے. تو میں گھر سے کیوں نکلا ہوں؟ میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں. جب اندھے سانپ کو رزق مل رہا ہے تو مجھے بھی گھر میں روزی مل جائے گی. تو واپس آیا، اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا. تو علاقے میں مشہور ہو گیا کہ فلاں شخص جو گھر سے سفر کے لیے نکلا تھا وہ سفر ادھورا چھوڑ کے گھر آ گیا ہے. تو ایک دوست ان سے ملنے گیا اور ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کیسے سفر کو ختم کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے سفر میں یہ دیکھا کہ اندھے سانپ کو چڑیا غذا دے رہی تھی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب اندھے سانپ کو ایک چڑیا کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق دے سکتا ہے
تو مجھے کیوں رزق نہیں دے سکتا؟ مجھے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب اس نے بھی اس واقعے سے ایک نتیجہ اخذ کیا، اس کا بھی ایک علم تھا، اس کا بھی ایک تجربہ تھا۔ جو شخص چل کر آیا وہ بھی درویش تھا، وہ بھی اللہ والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی، مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم نے اس واقعے کو دیکھ کر سانپ بننا منظور کیا ہے، تم نے چڑیا بننے کا ارادہ نہیں کیا۔ یعنی کہ چڑیا اپنا پیٹ بھی بھر رہی تھی اور اپنے دشمن کا بھی پیٹ بھر رہی تھی۔ سانپ تو مجبور اور لاچار اس چڑیا کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس درویش نے کہا کہ تم نے وہ سانپ کو غذا دینے کے لیے دور دور تک اڑ کر جا رہی تھی، اور پھر وہاں سے کوئی چیز پکڑ کے پھر اڑتی ہوئی وہاں تک آتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ تم نے سانپ بننا منظور کیا، چڑیا بننا منظور نہیں کیا۔ دوستو، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس واقعے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہ ہم کسی اور کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ کھلائے گا اور پلائے گا، یا ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جو محنت کر کے صرف اپنا پیٹ پالتے ہیں اور بس، یا اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں یا والدین کا پیٹ پالتے ہیں اور بس، یا اس سے تھوڑا آگے اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں، یعنی ان کو بھی مدد دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی مدد دیتے ہیں، والدین کی بھی خدمت کرتے ہیں، یا اس سے بھی اور آگے دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری، کہ خدا کی صفات سے متصف ہونے کا ہم سب کو حکم ملا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، خدا کے اخلاق میں، خدا کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اے میرے بندے، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو اس سے بھی آگے وہ کیا مقام ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھر رہا ہے، اپنے خاندان کی بھی خدمت کر رہا ہے، دوست رشتہ داروں کا بھی خیال کرتا ہے، اور اس سے بھی آگے جو اس کے دوست نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت مبارکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنوں کو تو سینے سے لگاتے تھے، جو دشمن ہوتے تھے، آپ کے جان کے در پے ہوتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے خون کے در پے ہوتے تھے، ان کو بھی سینے سے لگاتے تھے، ان کو بھی چارپائی پر بٹھاتے تھے، ان کو بھی کھانا کھلاتے تھے، ان کو بھی عزت دیتے تھے، ان کی بھی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو دوستو، آج جو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اس دولت کو بھی حاصل کریں اور ذکر کے ثمرات اور نتائج اور برکات کو بھی حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ نہ صرف یہ کہ ہم اپنوں کا خیال رکھیں، غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، بلکہ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنوں پر ظلم کریں۔ ایک اور ہم سوال مجھ سے بھی اور آپ سے بھی، ہم نے کبھی کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ سب دوستوں سے سوال ہے، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر سوچیں، خواتین سے بھی، کہ ہم نے کبھی کسی پر ظلم تو نہیں کیا ہے؟ ظلم کیا ہوتا ہے؟ اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی کے حق کو غصب کر لینا، کسی کے مال کو زبردستی چھین لینا، کسی کو مار دینا، کسی کو پیٹ دینا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو بے گھر کرنا، کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں؟ یہ مردوں سے بھی سوال ہے، خواتین سے بھی سوال ہے۔ تو کیا کبھی ہم نے یہ ظلم تو نہیں کیا؟ اگر ظلم ہم نے کیا ہے
تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظالموں کے گھات میں خود بیٹھا ہوا ہوں، وہ کب تک میرے اس انجام سے اور سزا سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ وہ ظالم اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ اگر ہم نے ظلم کیا ہے تو آج کی اس محفل میں یہ سب نے مجھ سمیت عزم کر کے اٹھنا ہے، مردوں نے عزم کرنا ہے، عورتوں نے عزم کرنا ہے، نوجوانوں نے عزم کرنا ہے، جو بڑی عمر کے بوڑھے انہوں نے عزم کرنا ہے، خصوصاً جو اپنے قبیلے، قوم اور اپنے کمیونٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے عزم کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اگر یہ ارادہ اور یہ نیت آج ہم نے باندھ لی تو مجھے امید ہے، ذکر تو ہم کر رہے ہیں، ذکر کی دولت تو ہمیں ملی ہے، لیکن یہ عزم اور ارادہ پختہ کر لیا تو یہاں یہ سفر ہمارا کامیاب ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کی نیت کے قریب ہوتا ہوں۔ جب وہ عورتیں، جب وہ مرد، جب ہم سب یہ عزم کریں گے کہ ہم نے کسی پر ظلم نہیں کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اس کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اپنے پیاروں کے لیے، جو ان کے راستوں کو آسان بناتے ہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں، جو ان کے لیے اچھے کلمات بولتے ہیں، جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ فرشتے آپ کو اپنے جلو میں لے لیں گے، اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ وہ اللہ کی رحمت کے گھیرے میں ہوگا جب اس نے پکا ارادہ کیا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ ہمارے اس معاشرے میں ظلم کی صورتحال بے حد خراب ہے۔ قبائلی صورتحال کو دیکھیں تو ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہے اور بے دریغ انسانی خون ضائع ہو رہا ہے۔ کبھی رشتہ داریوں پر فساد پھیل گیا، کبھی زمین کے ٹکڑے پر لڑائی شروع ہو گئی، کبھی کسی معمولی وجہ سے کوئی جانور کسی کے کھیت میں گھس گیا، اس پر لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر وہ سینکڑوں لوگ اس میں ملوث ہو گئے، اور پھر وہاں سے قتل و غارت گری شروع۔ آج میرے ذکر والے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ذکر والا بولتے ہیں، ہم نقش بندی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور ادب کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے بہترین مثال ہمارے حضور علیہ السلام کی ہے۔ کبھی بھی ہتھاں حبیبن کدہ کون ڈکھویو، بٹائی صاحب نے حضور علیہ السلام کی وصف بیان کی ہے کہ حضور کے وہ مبارک ہاتھ تھے، حضور علیہ السلام کے وہ مبارک ہاتھ تھے کہ ان ہاتھوں سے کبھی بھی کسی کو رنج نہیں پہنچا، کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد جو پہلے ظلم کیا ہے اس کی معافی مانگیں گے، اس کی تلافی کریں گے۔ اگر کسی کا مجھ پر قرض ہے تو میں دل و جان سے کوشش کروں گا، میں پوری محنت کروں گا کہ اس کا قرض ادا کر دوں۔ اگر کسی کی زمین پر میں نے قبضہ کیا ہے، آج کے بعد سب فقیروں یاد رکھو، اس کے بغیر آپ کو جانا نہیں ہے۔ میں نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، میں ارادہ کر کے اٹھوں گا کہ وہ پلاٹ، وہ زمین مجھ پر حرام ہے، جس کا حق ہے اس تک پہنچے گا۔ آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ پر فخر کرے؟ آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ پر فخر کرے؟ آپ چاہتے ہیں جب قیامت کے دن ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم پر خوشنودی کی نظر ڈالے، خوشنودی کی نظر ڈالے؟ آپ چاہتے ہو کہ حضور علیہ السلام جن کی دربار پر جانے کے لیے ہم سب تڑپتے ہیں، جن کی خدمت میں حاضری کے لیے ہم تڑپتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ جب تمہاری حاضری یہاں بھی حضور علیہ السلام کا جلوہ موجود ہے، آپ موجود ہیں؟ ہم ان سے دور نہیں ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہیں۔
وہ ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے دائیں ہیں، ہمارے بائیں ہیں، ہمارے ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ موجود ہے۔ اگر میرے بھائیو، اگر عاشق رسول ہو اور چاہتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اور ہمیں مسکرا کر دیکھیں، خوش ہو کر دیکھیں، اور ہمارے سر پر دست شفقت رکھیں اور کہہ دیں کہ یہ میرا امتی ہے، اور فرما دیں کہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو پھر عزم کر کے اٹھو کہ ظلم کبھی بھی نہیں کرو گے، اور کسی کا حق کسی نے ہڑپ کیا ہوا ہے تو یہاں سے جانے نہ پائے، اس سے پہلے پکا ارادہ کر لے کہ میں اس کا حق اس کو واپس کر دوں گا۔ یقین کریں، میرے حضور کی دعا، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ان سب فقیروں کی دعا ایسے رحمت کے اور رزق کے دروازے آپ کے لیے کھولے گی، ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے، اور آپ مالا مال ہو جاؤ گے۔ کیا آپ اور ہم سب اس چیز پر عزم کرتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے؟ اور خصوصی بات، کوئی عورتوں پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی عورتوں پر ظلم نہیں کرے گا، اور کوئی بھی شخص کسی غریب اور مسکین کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سب لوگ آتے تھے، سب لوگ آتے تھے، ہر طبقے فکر کے لوگ آتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پیار اور شفقت اور الفت جو زیادہ تھی وہ مسکینوں کے ساتھ تھی۔ جو مزدور پیشہ لوگ میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو رکشہ چلاتے ہیں، جو ریڑیاں لگاتے ہیں، جو دیواریں چنتے ہیں، جو زمین میں ہل چلاتے ہیں، جو ٹریکٹر چلاتے ہیں، آپ کی اس محنت پر اتنا پیار آتا ہے کہ کاش کہ مجھے اتنا بڑا دل ملے، اتنا بڑا حوصلہ ملے، اتنی توفیق ملے کہ ان مزدوروں کے ہاتھوں کو میں چوموں، جن کی محنتوں سے آج ہمیں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، خوشحالی نظر آتی ہے۔ امیر لوگ تو کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، ٹانگ پر ٹکا کے، کیا کرتے ہیں وہ صرف زبان خرچ کرتے ہیں۔ تو جو بھی یہ کام کرنے والے میرے دوست ہیں، مجھے عاجز آپ سے میرا دل آپ سے پیار کرتا ہے، اور انشاءاللہ آپ امیر ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے، آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی تنگی کے دن ختم ہو جائیں گے، اور پھر ایسا رنگ چڑھے گا کہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھے گا۔ وہ رنگ کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ اس رنگ کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے وہ سیٹھ لوگ کہیں گے سبحان اللہ، اتنا بڑا امیر۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کی معنی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ایسا رنگ ہوگا، لباس بھی ہو سکتا ہے، پگڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی چوغا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اوور کوٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی قیمتی کپڑا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایسا رنگ اس پر چڑھے گا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ انگشت بدندہ ہوں گے، ہاں واہ بھائی، یہ کیا کایا پلٹ ہو گئی۔ یقین کریں، مجھے تو یقین ہے آپ سب امیر بنیں گے، اور خدا کے رنگ کا اثر دیکھیں، لیکن ان کا دل جو ہے وہ مسکین ہوگا، ان کے دل میں نرمی ہوگی، ان کے دل میں محبت ہوگی، ان کے دل میں احساس اور درد ہوگا، اوروں کے لیے فکر ہوگی، وہ کسی کے پریشان ہونے پر وہ تڑپ جائیں گے، اور بے اختیار ان کی مدد کے لیے ان کے ہاتھ بڑھیں گے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا۔ تو آپ جتنے بھی آج ہمارے بھائی یہاں پہنچے ہیں، جو دہاڑی دار، مزدور پیشہ، کام کرنے والے، آپ پر فخر ہے، آپ سے بہت محبت ہے۔ مجھے آپ اپنی دوستی میں قبول کر لیں۔
اور یہ تو پہلے عہد کر چکے ہیں کہ آپ کبھی بھی ظلم نہیں کریں گے، کبھی کسی مجبور لاچار پر ظلم نہیں کریں گے، کبھی کسی عورت پر ظلم نہیں کریں گے۔ ہم پہلے ہی عزم کر چکے ہیں کہ بیٹوں کو بھی پڑھائیں گے اور بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گے، اور پھر یہ بھی ہم عزم کر چکے ہیں کہ جو سفر کریں گے، کہیں جائیں گے، جو کچھ ہمارے دائیں ہو رہا ہے، بائیں رہا ہے، آنکھیں کھلی رکھیں گے، کھلی رکھیں گے اور باہوش رہیں گے۔ سلسلہ نقش بندیہ کے 7 اصول ہیں، ان میں ایک اصول ہوش در دم، کہ جو سانس لے، جو سانس باہر آئے، ہوش و حواس میں آئے، وہ دنیا کے نشے میں نہ ہو، وہ عیش و آرام کے نشے میں نہ ہو، وہ تکبر کے نشے میں نہ ہو، ذات پات قوم قبیلے کے نشے میں نہ ہو، وہ ایک انسان ہو جس کو اس کی ماں نے پیدا کیا ہے۔ ہم سب انسانوں کو ہماری ماؤں نے پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی کتنا امیر ہو، کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا۔ ہم پہلے آسمان سے آئے ہیں تو کوئی دنیا دار ہے تو وہ 7ویں آسمان سے آیا ہوگا، ہرگز نہیں۔ ہم سب کو ہماری ماؤں نے پیدا کیا ہے اور ہم سب خدا کی نظر میں برابر ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ سب برابر ہیں۔ محنت کریں، معاش کو مضبوط بنائیں، جو دہاڑی دار ہیں، جو مزدور پیشہ ہیں، خوب محنت کریں، اور آئندہ آئیں تو آپ فخر سے بتائیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ پہلے میں رکشہ چلاتا تھا، اب میرے پاس کار ہے۔ میری دعا ہے کار کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہوائی جہاز دے دے۔ آپ ہوائی جہازوں میں چڑھ کر سفر کی بات سے ہم نے شروعات کی تھی کہ سفر آپ سب نے کرنا ہے۔ آپ نے پہلے بھی سفر کیے ہوں گے، اس سفر کے بارے میں آپ سے سوال ہوا تھا کہ وہاں کوئی یادگار واقعہ ہے؟ پھر مثال کے طور پر آپ کو بتایا کہ ایک شخص نے سفر کیا، اندھو نے بھی سفر کیا، اس سفر میں انہوں نے جو کچھ دیکھا پھر ان کو اس پر کس طرح غور کیا، وہ بھی چیز بتائی گئی۔ آج کے بعد آپ سب نے سفر کرنا ہے، کیونکہ یہ سنت رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور وہ اس طرح سفر کرنا ہے، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، دیکھنا ہے کہ جو بھی چاروں طرف ہو رہا ہے، بے خبری والا سفر نہیں چاہیے، نشے والا سفر نہیں چاہیے۔ نقش بندی ہے ہم، ہوش در دم، ہر سانس ہوش میں ہو۔ کوئی تکلیف میں ہے، اس کو پانی چاہیے تو اس کو پانی پیش کرے، یہ ہوش در دم ہے۔ کوئی بھوکا ہے، اس کو کھانا پیش کرے۔ آرام کے لیے کس کو چادر چاہیے، چادر پیش کریں۔ کوئی تھکا ہوا ہے، بڑی عمر کا ہے اور وہ تھکان محسوس کر رہا ہے تو اس کو دبائیں کہ اس کی تھکان دور ہو۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو میٹھے بول بول دیں، کہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ۔ یہ 2 میٹھے بول جادوئی اثر کریں گے، وہ بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ تو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو اختیار کریں، اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا طریقہ۔ تو آخر میں طریقے ذکر عرض کرتے ہیں، یہاں دل ہے، دل میں توجہ رکھیں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے، پھر یہ دوبارہ ذکر جو آپ کو دیا ہے نا، یہ ایک بات، ذکر جو آپ کو دیا ہے اس کی قدر کریں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ ذکر نہیں ہے، یہ ہمارے مشائخ نے ذکر دے کر آپ کو تخت پر بٹھا دیا ہے۔ یقین کریں، جو ذکر کی دولت ملی ہے نا، ایسے سمجھیں سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ گئے ہیں آپ۔ ان کی تو بڑی عظمت، وہ اللہ کے پیارے پیغمبر، تو وہ تخت پر جب بیٹھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ تخت پر بیٹھ گئے تو ادھر سے لوگ انسان آ رہے ہیں، ادھر سے پرندے آ رہے ہیں، ادھر سے جانور آ رہے ہیں، ادھر سے درندے آ رہے ہیں۔ وہ سب سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھتے تھے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تخت پر بیٹھ گئے ہیں، لیکن نیت ٹھیک کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں،
دیکھیں پھر دنیا ساری کی ساری آپ کی مدد میں کیسے مشغول ہو جاتی ہے۔ یہ ہنر سیکھنا پڑے گا، یہ باتوں سے، یہ واعظوں سے کام نہیں ہوتا۔ مجھے واعظ کرتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، آج اس کو اللہ توفیق دے، کاش کہ میری زبان بند ہو جائے، میں بولوں ہی نہیں۔ یہ باتوں کی ضرورت ہی نہ رہے، لیکن یہ ایک ہمارا کلچر بن گیا ہے جس کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ مجھے آج اس کو یقین ہے آگے چل کر یہ کلچر تبدیل ہوگا، اس طرح لیکچر اور اس طرح تقریریں، زوردار بیان، ان کی آپ کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ بس یار کے سینے سے لگیں گے، ہاتھ ملائیں گے، کام ہو جائے گا۔ کہاں کا وائس، کہاں کی تقریر، ایک نظر کا اشارہ ہوگا، دل کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ تقریر، وائس، لیکچر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ اور ہم نے مل کر یہ تجربہ بھی کرنا ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جو بغیر کتابوں کے، بغیر مدرسوں کے، بغیر عالموں کے ملتا ہے، لیکن خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے، بخت والوں کو ملتا ہے۔ آپ کو، ہم سب کو موقع ہے، ٹائم ہے، موقع ہے۔ اب دیکھیں کہ کس کا حوصلہ کتنا بڑا ہے، کس کا صبر کتنا بڑا ہے۔ کیا وہ اس چیز کو سمجھ پاتا ہے، یا وہ لکیر کا فقیر ہی بنے رہنا چاہتا ہے کہ لکیر کے پیچھے ہی چلنا ہے بس؟ تو امید ہے کہ آپ ذکر کریں گے۔ یہ دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ دل میں رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ کوئی شرط نہیں، وضو ہو یا وضو نہ ہو، جسم پاک ہے یا نہیں، جسم کپڑے پاک ہو یا نہ ہو، کوئی شرط نہیں۔ ہر کیفیت میں، ہر سانس میں جب بھی یاد آئے، بس توجہ دل کی طرف، اللہ اللہ اللہ۔ ہمارے مرشد کے مرشد پیر مٹھا سے فرماتے تھے، فقیر و ذکر نہیں چلتا، فکر نہ کرو، بس مرشد کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور حق مرشد کہو، ذکر شروع ہو جائے گا۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے کام آسان کر دیا ہے، اب اگر نہیں تم کرنا چاہتے تمہاری مرضی۔ تو وہ صدیقی صفت ہے نا، وہ جب وہ حضور کو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، وہ روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں جاتا ہوں آپ نظر آتے ہیں، بازار میں جاتا ہوں آپ نظر آتے ہیں، شمال کو دیکھتا ہوں حضور کی ذات سامنے، جنوب کو دیکھتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سامنے، مغرب کو دیکھتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، مشرق کو دیکھتا ہوں سورج نظر نہیں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نیچے جہاں بھی دیکھوں آپ ہی۔ وہ ہم کرتے ہیں نا، جس طرف دیکھوں مجھے بس نظر آوے پیر پیر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ مجھ سے بے ادبی ہو جائے گی، کبھی تو مجھے وضو بھی نہیں ہوتا، تم پھر بھی آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کی بات بڑے سکون سے، آرام سے سنتے رہے، آخر میں فرمایا، ابو بکر تو کیوں پریشان ہے، یہ ایسی نعمت ہے، ایسی دولت ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہے، شکر کرو تو یہ نعمت مل گئی ہے۔ تو دوستو، ذکر قلبی کچھ اسی رنگ کا نام ہے کہ ذکر کرتا جائے، اگر غفلت آ گئی مرشد کی طرف متوجہ ہو تو ذکر میں کئی گنا اضافہ۔ تو ذکر سانس آتا جاتا رہے، وضو ہو یا نہ ہو، اللہ 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 اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مراقبہ پابندی سے، جو ہم پہلے بھی عرض کیا گیا ہے۔ اب وقت قلیل ہے تو آپ کو سفر بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم سب نماز کی پابندی کریں، جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے 5 وقت نماز ادا کریں، اور ساتھ میں رمضان کے مہینے میں روزے ہم پر فرض ہیں ان کو ادا کریں۔ جو بیمار ہیں، جو سفر میں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے تو اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، جن پر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، اور دوستوں کو تاکید ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں۔ دوستوں کو تاکید ہے جو کاروبار جنہوں نے نہیں شروع کیا ہے، فارغ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کاروبار شروع کریں، چاہے ایک ریڑھا لگا کر اس پر فروٹ رکھیں،
یا کسی دور دیہات میں جا کر سبزیاں خریدیں اور چھوٹے سے کسی شہر میں آ کر وہ آلو، وہ گوبھی، وہ ٹنڈے، وہ شلغم، وہ پالک، وہ لہسن آ کر بیچے، بسم اللہ کریں، کام کو شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر سے کام لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سب محتاجی سے آزاد کر دے گا۔ تو کاروبار ہمارا نعرہ ہے کہ ہم سب کاروبار کو ضرور شروع کریں گے، عاجز کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ نوجوانوں کو تاکید ہے کہ علم کے ساتھ کوئی ہنر سیکھیں اور ہنر پر خوب محنت کریں، اور ہنر سیکھ کر ہمیں بتائیں نوجوان آ کر۔ اگلے سال یہاں کچھ دوست نوجوان اپنے نام لکھوائیں گے، یہ دوست نوٹ کر لیں کہ ہم نے ہنر سیکھا ہے، تو پھر وہ تعداد ان نوجوانوں کی بتائی جائے گی۔ ممکن ہوا تو نام بھی کہ 15 نوجوانوں نے کوئی ہنر سیکھ لیا ہے، یہاں اعلان ہوگا انشاءاللہ، تو اور لوگوں کو اس سے انسپائریشن ملے گی اور وہ بھی ہنر سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ خاندان سے محبت، ڈنر بے فیملی کے ساتھ، اور دوسری یہ بات ہماری رہی ہے کہ بچوں کو بولنے کا موقع، ہم بیٹھیں گے اور ان سے بات کریں گے، لیکن بچوں کو بولنے کا موقع دیں گے تاکہ ان کی بات سنیں اور ان کو پیار اور محبت دیں اور شفقت دیں۔ اور ماحول کو بہتر بنانے کے لیے جو دوست درخت لگا رہے ہیں، وہ صرف درخت لگائیں ہی نہیں بلکہ درختوں کی حفاظت بھی کریں اور درختوں کو کامیاب کریں۔ اور اسی طرح دوستوں نے رات اعلان کیا تھا جو ضروریات یہاں کی ہیں، جس کے لیے وسائل چاہیے، تو یہ جو بھی ہم ہیں، جو بھی ہماری جماعت ہے، وہ مل جل کر اس مدارس کی، انہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ مدرسے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے استاد ہیں، اس ضروریات کو پورے کرنے کے لیے آپ کے تعاون کے لیے دوستوں نے رات اعلان کیا تھا۔ دل کھول کر اس میں عاجز بھی مدد کرے گا اور آپ بھی مدد کریں۔ تبلیغی وفود کو متحرک اور فعال بنائیں، اور اسی طرح جو واپسی پر سفر ہو تو اس میں احتیاط سے، آرام سے سفر کریں، ڈرائیور پر نظر رکھیں، جلد بازی نہیں، اور جب موٹر سائیکل پر جب کبھی سفر کریں ہیلمٹ پہنیں، ہیلمٹ کے بغیر سفر نہ کریں۔ خادمین نے بڑی ہمت سے کام لیا ہے، اور معذرت ہے، خادمات نے، خواتین نے بے شمار محنت کی ہے، اندر بڑی جذبے سے کام کیا ہے۔ ان کی طرف سے رپورٹیں آئیں کہ الحمدللہ لنگر کا ضیاع نہیں ہوا، لنگر کا نقصان ضائع ہوتا ہے نا، گرا دیتے ہیں، وہ بوٹیوں کے چکر میں چاول گرا دیتے ہیں، تو رپورٹ ملی کہ اس مرتبہ خواتین نے اس خامی پر قابو پایا ہے، اور خواتین نے یہ بھی کام کر کے دکھایا کہ وہ کچھ ان میں سے خواتین، جب ان کو کہا گیا کہ بیٹھ جاؤ ٹولی بنا کر، تو وہ ٹولی بنا کر بیٹھ گئیں اور ان کو وہاں لنگر دیا گیا۔ جن خواتین نے ٹولی بنا کر اس مرتبہ نہیں بیٹھیں، آج اس کو امید ہے کہ وہ آئندہ سال وہ سب خواتین ٹولیاں بنا کر بیٹھیں گی اور وہیں ان کو لنگر پہنچے گا، جس طرح مرد حضرات باہر کام کرتے ہیں۔ سیکیورٹی والوں نے امید ہے بڑے عزم اور جذبے سے کام کیا ہوگا۔ ہم گورنمنٹ کی طرف سے بھیجی گئی انتظامیہ پولیس کے مشکور ہیں، ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او صاحب اور ان کے سب سپاہی، ہم آپ کے مشکور ہیں اور دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں دیں۔ جس کے ایک ایک پھول ہے اس کے 2 پھول ہو جائیں، جس کے 2 پھول ہیں تو اس کو 3 ہو جائیں، اور ترقیاں ہوں اور کامیابیاں ہوں۔ اور امید ہے کہ آپ نے پوری ذمہ داری سے اور دیانت داری سے یہاں فقیروں کی خدمت کی ہوگی۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ تشریف رکھیے دوست اپنی جگہ پہ، یہ جگہ تھوڑی خالی کر دیں۔ جو حضور قبلہ عالم نے ابھی حکم فرمایا، ایک تو وہاں باہر اسٹال پہ سالانہ ممبرشپ فارم موجود ہیں، سالانہ ممبرشپ فارم، یعنی سال میں آپ جو بھی اپنے حیثیت کے مطابق رقم جمع کروا سکتے ہیں وہ وہاں لکھوائیں، جمع بے شک بعد میں کروائیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں جو دوست آتے ہیں، دوستوں نے مل جل کے یہ کوشش کی کہ 1000 روپے کا ٹوکن رکھا تھا کہ وہ اپنا حصہ اس سسٹم میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور پھر کچھ دوست، ایک دوست ایسا تھا کہ جس نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر یہ کہا کہ عمرے کا ٹکٹ حضور قبلہ عالم کی طرف سے دیا جائے۔ جن نے 1000 روپے کا ٹوکن لیا تھا، ان ٹوکنز میں سے ہی وہ نکلے گا انعام، ایک انعام وہ اناؤنس کیا جائے گا، تاکہ اس سالانہ اجتماع کی طرف سے ایک بندہ رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور سلام پیش کرے۔ ملتمس دوستوں کو، صوبائی باڈی کے دوست آگے آئیں، یہ جگہ تھوڑی خالی کریں۔
جگہ خالی کر دیں.